بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ کہانی محبت، تقدیر اور قسمت کے غیر متوقع موڑ پر ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ کی خوبصورت بیٹی تھی اور اس کی شادی ایک سادہ لکڑہارے کے بیٹے سے ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت اور دل کی پاکیزگی دولت اور طاقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ شمشیر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی اور اس کی دولت بے شمار تھی۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام پرنسس زینب تھا۔ پورے ملک میں اس کی خوبصورتی اور وقار کا چرچا تھا۔ بادشاہ کا دل اپنی بیٹی کے لیے بہت نرم تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بہترین زندگی گزارے، لیکن بادشاہ میں ایک بہت بڑا عیب تھا، اس کا تکبر۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے صرف وہی شخص موزوں ہے جو ایک اعلیٰ نسل سے ہو اور اس کے لیے صرف امیر، طاقتور اور جاہ و جلال والے خاندانوں کے افراد ہی قابل ہوں گے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص جو اس کی بیٹی کی محبت جیتنا چاہے، اسے 3 مشکل ترین امتحانات میں کامیاب ہونا ہوگا۔ اس نے اس بات کو اتنی اہمیت دی کہ پورے ملک کے امیر ترین اور طاقتور لوگ اس کے دربار میں آ کر بیٹی کا ہاتھ مانگنے لگے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بادشاہ کی سلطنت کے کنارے پر ایک سادہ محنتی نوجوان ایان رہتا تھا۔ وہ ایک لکڑہارا تھا اور اس کے پاس دولت اور جاہ و جلال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا اور وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اس کی ایمانداری اور محنت کی بدولت گاؤں کے لوگ اسے عزت دیتے تھے۔ ایان کا دل بہت صاف تھا اور اس کی نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز محبت تھی، نہ کہ دولت یا طاقت۔ ایک دن جب ایان جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے پرندوں کی آواز سنی جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ پرندے باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی کے لیے نئے امیدوار آئے ہیں اور بادشاہ نے 3 مشکل ترین امتحانات مقرر کیے ہیں تاکہ وہ کسی کو اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر سکے۔ ایان نے دل میں سوچا، اگر میں ان امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو شاید میں اپنی زندگی کا مقصد پاؤں گا۔ وہ اس بات کو دل میں سوچ کر سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ایان نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنی درخواست پیش کی، بادشاہ نے اسے مذاق سمجھا اور اس کا دل کھول کر مذاق اڑایا۔ بادشاہ نے 3 امتحانات کا اعلان کیا جنہیں ہر کسی کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنا تھا۔ طاقت کا امتحان، امیدوار کو ایک بڑا پتھر اٹھانا تھا جسے کوئی بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ ذہانت کا امتحان، ایک ایسی پہیلی جو کسی بھی شخص نے کبھی حل نہیں کی تھی۔ دولت کا امتحان، امیدوار کو ایک خزانہ پیش کرنا تھا جو بادشاہ کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ ایان نے ان امتحانات کو قبول کیا اور کہا، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن میں یہ 3 امتحانات اپنی محبت کے لیے ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے طاقت کا امتحان تھا۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا پتھر دربار میں رکھا تھا جو کسی بھی انسان کے لیے اٹھانا ممکن نہ تھا۔ بادشاہ اور اس کے درباری ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن ایان نے بغیر کسی خوف کے پتھر کے سامنے قدم رکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، پھر اس نے پورے جسم کی طاقت لگا کر پتھر کو اٹھایا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔
دربار میں خاموشی چھا گئی، درباریوں کی زبانیں بند ہو گئی اور بادشاہ بھی حیران تھا۔ اس کے تکبر اور غرور میں کمی آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں ماننا چاہتا تھا کہ ایک لکڑہارے کے بیٹے میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ دوسرا امتحان ذہانت کا تھا۔ بادشاہ نے ایک پہیلی پیش کی جو کوئی بھی دانشور حل کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ پہیلی تھی: میں زندہ نہیں ہوں لیکن میں بڑھتا ہوں۔ میرے پاس پھیپھڑے نہیں ہیں لیکن مجھے ہوا کی ضرورت ہے۔ میرے پاس منہ نہیں ہے لیکن پانی مجھے مار ڈالتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ ایان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، آگ۔ بادشاہ اور درباریوں کو اس کا جواب سن کر بہت حیرت ہوئی۔ یہ پہیلی صحیح تھی۔ ایان کی ذہانت اور تیز سوچ نے ایک بار پھر بادشاہ کو حیران کن طور پر شکست دے دی۔ سب سے آخر میں دولت کا امتحان تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ امیدوار کو اتنی دولت پیش کرنی ہوگی جو بادشاہ کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ ایان کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی جو اس سے زیادہ قیمتی تھی، ایک خوبصورت پھول جو اس نے جنگل میں اگایا تھا۔ وہ پھول بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا، یہ پھول میری سب سے بڑی دولت ہے کیونکہ یہ محبت اور خلوص سے اگا ہے۔ اس کی قیمت پیسوں سے نہیں بلکہ دلوں کی محبت سے طے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے پھول کو دیکھ کر حیرانی سے کہا، یہ پھول واقعی بہت خاص ہے اور اس کی خوبصورتی اور سادگی نے میری آنکھیں کھول دی۔ بادشاہ شمشیر کا غرور اور تکبر آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اب تک ایک لکڑہارے کے بیٹے میں ایسی طاقت، ذہانت اور محبت دیکھی تھی جو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے آخر کار اپنی بیٹی کو ایان کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی۔ پرنسس زینب بھی جانتی تھی کہ ایان وہ شخص ہے جس کے ساتھ وہ سچ میں خوش رہ سکتی ہے۔ اس نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایان کا انتخاب کیا۔ بادشاہ شمشیر نے اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنی سلطنت میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اس نے سیکھا کہ صرف دولت اور طاقت انسان کی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ محبت، خلوص اور سچائی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہیں۔ بادشاہ کا غرور ختم ہو گیا اور وہ اپنی سلطنت کو ایک نیا راستہ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پرنسس زینب اور ایان کی شادی ایک سادہ مگر دلکش تقریب میں ہوئی۔ دونوں نے مل کر سلطنت کو محبت، انصاف اور سادگی کے اصولوں میں چلایا۔ بادشاہ شمشیر نے اپنی سلطنت کو نیا رخ دیا اور لوگوں کی محبت اور احترام جیتا۔ ایان اور زینب نے اپنی زندگی خوشی اور محبت سے گزاری اور بادشاہ شمشیر نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ سچی محبت اور خلوص دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، سچائی اور خلوص دولت اور طاقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ دل کی پاکیزگی، انسانیت اور دوسروں کے ساتھ محبت ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔